سے پردہ اب پہنے اٹھا دو غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ربیع الثانی کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں برکتیں لوٹا رہا ہے۔ اس مہینے کی نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ الحمدللہ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے ترجمے سے اور تشریح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان پر دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا کے رکھتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا۔ تو حضرات گرامی، سید السادات، شیخ المشائخ، تاج العارفین، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ، پیران پیر، دستگیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے نانا تیرا۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل دنیا اسلام کی مرکزی طاقت یعنی خلافت بغداد بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سیاسی و معاشرتی لحاظ سے ہر جگہ انتشار تھا، اور بقول علامہ ابن جوزی کے بدکاری، فسق و فجور انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اندلس میں اسلامی حکومت کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ مصر میں سلطنت باطنیہ قائم ہو چکی تھی، جسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سلطنت خبیثہ کے نام سے بھی اس کو تحریر کیا ہے۔ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جانے کو تھا، اور وہ لوگ عراق اور حجاز پر حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ گویا مسیح دنیا کی متحدہ طاقت اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ مشرق وسطی میں سلطنت عباسیہ کا وجود برائے نام ہوتا جا رہا تھا۔ جس سلطان کی طاقت بڑھ جاتی تھی، بغداد میں اسی کی تعریف ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ادھر ہندوستان اور افغانستان میں سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا زوال سر پر آ چکا تھا، اور ہندو راجے مہاراجے اپنی سابقہ شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے متحد ہو رہے تھے، اور خلافت عباسیہ سمٹ کر بغداد کی گرد و نواح تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور عباسی امیر المومنین اب ترک سرداروں کے گرد و نواح تک محدود ہونے کے باوجود ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے تھے۔ دوسری طرف حسن ابن صباحہ کے پیروکاروں نے عراق اور ایران میں تباہی مچا رکھی تھی۔ مسلمانوں کی اخلاقی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ امیر طبقہ عیش و عشرت مبتلا ہو چکا تھا۔ مشرق وسطی کے ایک درمیانے درجے کے رئیس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے حرم میں ہر وقت صرف گانے اور باجے بجا ہوا کرتے تھے۔ لونڈیوں کی تعداد تقریباً 500 رہتی تھی۔ عورتیں کھلے منہ بازار میں پھرتی تھیں اور فحش بکتی تھیں۔ بدکاری اور شراب نوشی عام ہو چکی تھی۔ مذہبی اور روحانی صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ کرامتہ اور باطنیہ نیز اہل رفض اور اعتزال اور علماء سوء کے فتنوں اور لاتعداد پیدا ہونے والے دیگر فرقوں نے اسلام کی مرکزی شہر بغداد تک ادھم مچا رکھا تھا۔ یونانی فلسفہ الگ اسلامی عقائد کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ علماء اسلام سے متاثر ہو کر دین سے بدتدریج دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے لوگوں نے اور دیگر مورخین نے 5ویں صدی کے آخر میں آخری دور کو دنیا اسلام کا تاریک دور کہا گیا، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء علوم میں اس زمانے کے علماء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت سنی شیعہ اور شاعری اور مناظرات میں مصروف رہتے تھے۔ گالی گلوچ، کشت و خون تک نوبت پہنچنا ایک معمولی سی بات ہو چکی تھی۔ ایشیا اور افریقہ میں فساد برپا ہو چکا تھا۔ ادھر ساری عیسائی دنیا مسلمانوں کے خلاف
متحد ہو چکی تھی اور اسلامی ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مسلم ممالک کی سرحدوں پر جمع ہو رہے تھے۔ ادھر ملت اسلامیہ فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان حالات میں ایک ایسی روحانیت قوت کی ضرورت تھی جو تمام مغربی طاقتوں کو مغلوب کر کے اپنے عالمگیر اثر کے باعث بنی نوع انسان کو از سر نو دین اسلام پر قائم رکھے اور دین کی تقویت اور غلبہ کا موجب بنے، جس کی طاقت قادر حقیقی قدرت کا مظہر ہو، جو نوع انسانی کو مادیت کی ذلتوں، نفس پرستیوں اور اخلاقی پستیوں سے نکال کر روحانی بلندیوں تک لے جائے۔ اور امت مرحومہ کا وہی بطل جلیل اور مرد عظیم تھا جسے لوگ قیامت تک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارتی ہے۔ آپ کے روحانی انوار سے تاریخ کے دل جگمگا اٹھے، جو ذہن میں غلط باتیں تھیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے اپنی روحانیت سے ختم کی اور فرقہ بندی کو ختم کیا۔ اس کے بعد قرآن خوانی کا ذوق اور شوق امت میں بڑھایا، شریعت محمدی کا بول بالا کیا اور معتزلہ اور باطنیہ تحریکوں کا منہ کالا کیا۔ ملت اسلامیہ کی شرازہ بندی ہوئی تھی تو عالم اسلام نے سکون کا سانس لیا۔ سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ملحدوں کو توحید ربانی کا سبق پڑھایا، سرکشوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا۔ آپ نے لوگوں کو بدعت سے نفرت دلائی، اخلاق کی اصلاح کی اور شریعت مطہرہ کی تعلیم دی اور معاملات کو سدھارا اور آخرت کا احساس دلایا اور طریقت کا راستہ دکھا کر بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیا اور غرض کے آپ کے فیوز و برکات عالم اسلام میں جاری و ساری ہو گئے اور آپ کی ذات بابرکت ہر دور کے لیے مینارہ نور کی طرح ہمارے سامنے جلوے فکر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا شجر نسب والد گرامی کے واسطے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے اور والدہ محترمہ کے واسطے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ کسی بزرگ نے آپ کی بارگاہ میں یہ شعر کہے تھے، یہ بارگاہ انس و جن کے فریاد رس کی ہے جو اولاد علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی نسب اور آپ کے والد گرامی اولاد حسن سے ہیں، گویا آپ کے والدین کریمین یعنی حسنین کریمین کی آپ کو اولاد کہا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔